اس بار میں نے بہت احتیاط برتی تھی، کوشش کی تھی کہ کسی قسم کی کوئی حماقت نہ ہونے پائے، اس لیے یقین تھا کہ اس بار میں اپنے مقصد میں کامیاب ہو گیا ہوں۔ دعا تیار ہوئی اور میں پہلے کی طرح اس دعا کی ایک خوراک کھا کر گھر سے باہر آ گیا۔ اس بار مجھ سے کوئی بوکھلاہٹ سرزد نہیں ہوئی تھی۔ بظاہر سب کچھ ٹھیک ٹھاک تھا، اس کے باوجود میں نے جیب میں 1 کلو گلاب جامن کے پیسے ڈال لیے تھے تاکہ تجربہ ناکام ہونے کی صورت میں سونے حلوائی کو گلاب جامنوں کی ادائیگی کر کے پیچھا چھڑا سکوں۔ آج بھی حلوائی کی دکان خالی تھی۔ میں نے پہلے کی طرح ایک پیر بینچ کے اوپر رکھا اور ہاتھ بڑھا کر تھال میں رکھی ہوئی ایک گلاب جامن اٹھا لی۔ اس وقت میرا دل بری طرح دھڑک رہا تھا، یوں لگتا تھا جیسے سونا ابھی میری کلائی تھام لے گا، لیکن کچھ بھی نہیں ہوا۔ تاہم میں مطمئن نہیں تھا، کیونکہ ایسا تو پہلے بھی ہو چکا تھا۔ 2-3 گلاب جامن نگلنے کے بعد میں چبوترے سے اترا اور دھیرے دھیرے ایک طرف چل پڑا۔ اس وقت مجھے یہی دڑکا لگا ہوا تھا کہ اب حلوائی مجھے پکارے گا، لیکن جب اس کی آواز سنائی نہ دی تو میں خوشی سے پاگل ہو گیا۔ میرا تجربہ 100% کامیاب رہا تھا۔ سونا حلوائی ان لوگوں میں سے نہیں تھا جو اپنے پیسے کسی پر چھوڑ دیتے تھے۔ میں یقین اور بے یقینی کے درمیان معلق تھا۔ کیا خدا نے میری سن لی تھی؟ میں جاتے جاتے مڑا اور آزمائشی طور پر ایک بالو شاہی اٹھا کر کھانا شروع کر دی، لیکن اس بار بھی سونا حلوائی انجان ہی رہا۔ اس نے میری طرف دیکھا بھی نہیں تھا۔ میں وجد کے عالم میں رقص کرتا ہوا حلوائی کے چبوترے سے اتر آیا۔ میں نے انسانی تاریخ کا سب سے بڑا کارنامہ انجام دیا تھا۔ پھر میں نے تجربے کے طور پر گلی سے گزرتے ہوئے ایک آدمی کے شانے پر ہاتھ رکھ دیا تھا۔ اس نے چونک کر ادھر ادھر دیکھا، پھر سر جھٹکتا ہوا آگے بڑھ گیا۔ اس کے انداز سے ظاہر ہوتا تھا جیسے وہ خوفزدہ ہو گیا ہو۔ اب میں اس شہر کا بادشاہ تھا، شہنشاہ تھا۔ اس رات میں سو نہیں سکا۔ میرے ذہن میں منصوبوں کی یلغار ہو رہی تھی اور ان میں سے ہر منصوبے پر عمل کرنا چاہتا تھا۔ میں بنیادی طور پر ایک شریف آدمی ہوں۔ اگر میری جگہ کوئی اور ہوتا تو اس ایجاد سے نہ جانے کیسے کیسے فائدے اٹھانے کا ارادہ کر لیتا، لیکن میرا سب سے بڑا مقصد معاشرے کی اصلاح تھا۔ میں چاہتا تھا کہ لوگوں کو برائی سے روکا جائے۔ میں اس سلسلے میں اپنے غائب ہونے کی صلاحیت کو استعمال کر سکتا تھا، لیکن مجھے اپنی حالت میں بہتری بھی لانی تھی۔ اسی صلاحیت کی مدد سے اپنے لیے چھوٹے موٹے فائدے حاصل کر لینے میں کوئی مذائقہ نہیں تھا، لیکن جلد ہی سماج سدھار اسکیم دری کی دری رہ گئی۔ میں ایک اور ہی چکر میں الجھ کر رہ گیا۔ یہ چکر بہت ہی خوبصورت اور حسین تھا۔ ایسا لگتا تھا جیسے خدا نے اس کی تخلیق کے بعد دوسری تمام لڑکیوں کی طرف سے منہ موڑ لیا ہو۔ میں نے جس وقت اسے دیکھا تو دعا کے اثر سے آزاد ہو چکا تھا۔ لڑکی نے میری طرف دیکھا تو اس طرح ناک منہ چرانے لگی جیسے میرے منہ پر کالک لگی ہو۔ میں نے اسی وقت فیصلہ کر لیا کہ اس لڑکی کو ہر حال میں اپنا بنا لوں گا۔ وہ مجھے راہ چلتے ہوئے ملی تھی۔ میں از خود رفتہ ہو کر رہ گیا۔ جی چاہا کہ دعا کی ایک اور خوراک پی کر اس کے قریب تر جاؤں، لیکن یہ بات میری شرافت کو گوارا نہ ہوئی۔ میں نے خلوص نیت سے اسے اپنانے کا فیصلہ کر لیا۔ مجھے عام انسانوں کی طرح تعاقب کر کے اس کا گھر معلوم کرنا تھا تاکہ اس کے گھر پیغام بھیج سکوں۔ اس میں کوئی برائی نہیں تھی، یہ ایک شرعی اور قانونی طریقہ کار تھا۔ پیغام بھجوانے کے لیے اس وقت میرے دل میں پڑوسی کی بیوی کا خیال آ گیا تھا۔ وہ میرا یہ کام کر سکتی تھی۔ لڑکی چلتی رہی، میں بھی اس کے پیچھے چلتا رہا۔ ایسا لگتا تھا جیسے قدرت مجھے اس کے تعاقب کا موقع فراہم کر رہی ہو۔ کسی نے سچ کہا ہے کہ رشتے آسمانوں پر طے ہوتے ہیں، شاید اسی لیے وہ لڑکی پیدل چل رہی تھی۔ چلتے چلتے ہم لوگ بہت دور نکل آئے، حتیٰ کہ جگہ پہلوان کے اکھاڑے تک پہنچ گئے۔ میں نے جگہ پہلوان کی بہت شہرت سن رکھی تھی، لیکن اسے دیکھنے کا اتفاق کبھی نہیں ہوا تھا۔ لڑکی نے اس اکھاڑے کا رخ کیا تو میری حیرت کی کوئی انتہا نہ رہی۔ وہ اکھاڑے سے ملحق ایک دروازے میں داخل ہو گئی۔ میں بے وقوفوں کی طرح کھڑا رہ گیا۔ میری سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ اس حسینہ کا جگہ کے اکھاڑے میں کیا کام ہے، کس سے پوچھوں، کیا کروں۔ جلد ہی میری الجھن دور ہو گئی۔ اچانک اکھاڑے سے 3-4 پہلوان
تن تنائے ہوئے نکلی اور انہوں نے مجھے پکڑ لیا۔ میں بکھلا کر رہ گیا۔ میں نے بڑا زور لگایا لیکن ان کی گرفت سے نہ نکل سکا۔ چل بھی اندر، ان میں سے ایک نے میری گردن تھاپ کر مجھے اکھاڑے کی طرف دھکیلا۔ میں جیسے اڑتا ہوا اکھاڑے کے دروازے پر ڈھیر ہو گیا۔ مجھے یہ ہوش بھی نہیں تھا کہ کہاں کہاں چوٹ لگی ہے۔ میرا خلق خشک ہو گیا تھا اور میرا ذہن سائیں سائیں کرنے لگا تھا۔ دوسرے پہلوان نے مجھے کسی گٹری کی طرح اٹھایا اور اکھاڑے کے اندر دے ٹپچا۔ میری تکلیف کا دائرہ کچھ اور بڑھ گیا۔ آنکھوں کے آگے تارے ناچنے لگے۔ اکھاڑا گردش کرتا ہوا محسوس ہو رہا تھا۔ میں نے اٹھنے کی کوشش کی لیکن مجھ سے اٹھا نہ گیا۔ مجھے جس آدمی کے سامنے لا پھینکا گیا تھا وہ ان سب سے زیادہ خطرناک معلوم ہو رہا تھا۔ اس نے ایک لنگوٹی پہن رکھی تھی اور دو پہلوان اس کی مالش کر رہے تھے۔ وہ مجھے قہر آلود نگاہوں سے دیکھ رہے تھے۔ کیوں بے پدی؟ وہ پہلوان داڑا، تو نے ریشما کا پیچھا کیوں کیا؟ جانتا نہیں وہ جگہ پہلوان کی بہن ہے؟ اب میری سمجھ میں سب کچھ آ گیا۔ خدا نے کمل کا وہ پھول کیچڑ میں کھلا دیا تھا۔ بہرحال اس کے باوجود میرا حوصلہ پست نہ ہوا۔ عشق صادق یا شاید اسی کو کہتے ہیں۔ بولتا کیوں نہیں؟ ساتھ کھڑے ہوئے پہلوان نے مجھے جھنجھوڑ دیا۔ میں نے کسی لڑکی کا پیچھا نہیں کیا، میں نے بوکھلا کر جواب دیا۔ میں تو تمہارے پاس آ رہا تھا۔ میرے پاس؟ جگے نے حیرت سے کہا، میرے پاس تیرا کیا کام؟ میں تمہارا شاگرد بننا چاہتا ہوں، میں نے جی کڑا کر کے کہا اور بدوقت تمام اٹھ کھڑا ہوا۔ میرے شاگرد بنے گا؟ جگہ ہنس پڑا۔ اس کے ساتھ ہی دوسرے پہلوان بھی ہنسنے لگے۔ مجھے شدت سے غصہ آیا لیکن میں ان کے خاموش ہونے کا منتظر تھا۔ کسی کی ظاہری حالت پر نہیں ہنسنا چاہیے پہلوان۔ ان کے چپ ہونے کے بعد میں نے کہا، یہ میرا ظرف ہے کہ میں تمہارا شاگرد بننا چاہتا ہوں، ورنہ میں جب چاہوں تمہیں چونٹی کی طرح مسل دوں۔ میں اب غصے سے کانپ رہا تھا۔ مجھے ہوش نہیں تھا کہ میں کیا کہہ رہا ہوں۔ کیا بکتا ہے؟ جگہ بہت زور سے داڑا۔ اس کی آواز پھٹ سی گئی۔ دوسرے پہلوانوں کے تیور بھی بدل گئے تھے۔ سچ کہہ رہا ہوں، میں نے کہا، میرے ہاتھ پاؤں پر نہ جاؤ، جب چاہوں تو میں رگڑ کر رکھ دوں گا۔ اچھا؟ جگہ تلملا کر رہ گیا۔ تو مجھے ہرائے گا؟ آزما کر دیکھ لو، میں نے کہا۔ معاً مجھے احساس ہوا میں نے زبان کو بے لگام کر کے کتنی بڑی مصیبت مول لے لی ہے، لیکن اب میں پیچھے بھی نہیں ہٹ سکتا تھا۔ ٹھیک ہے، جگہ نے بے حد خراب لہجے میں کہا، اگر تو نے مجھے ہرا دیا تو جو مانگے گا میں دوں گا۔ سچ استاد؟ خوشی سے اچھل پڑا۔ دیکھو اپنی زبان سے پھرنا نہیں۔ ابے میں زبان سے پھروں گا؟ جگہ داڑا۔ کسی کو ساتھ لے کر آنا کہ وہ تیری ہڈیاں سمیٹ کر لے جائے۔ ٹھیک ہے، میں آج رات بھر ریاضت کروں گا، مقابلہ کل ہوگا۔ بھول نہ جانا، ویسے اگر مرد کا بچہ ہے تو ضرور آئے گا۔ میں ضرور آؤں گا استاد، میں نے کہا، مجھے تم سے کچھ مانگنا ہے۔ استاد تم اس پدی سے کیا مقابلہ کرتے ہو؟ جگہ کا ایک پٹھا بولا۔ مجھے حکم دو۔ نہیں، جگہ نے اپنے سینے پر ہاتھ مارا۔ اس نے مجھے للکارا ہے، میں خود اس سے مقابلہ کروں گا۔ میں جگہ کو خدا حافظ کہہ کر دھیرے دھیرے کھڑاتا ہوا اکھاڑے سے نکل آیا۔ میرا بدن کسی پھوڑے کی طرح دکھ رہا تھا، لیکن میں خوش تھا کہ مجھے اپنی منزل اتنی آسانی سے ملنے والی تھی۔ جگہ سے مقابلے کے بعد میں ریشما کو حاصل کر سکتا تھا۔ میں جانتا تھا کہ وہ اپنے کول سے نہیں پھرے گا۔ جہاں تک مقابلے کا تعلق تھا تو وہ میرے لیے کوئی بڑا مسئلہ نہیں تھا۔ جگہ نہیں جانتا تھا کہ میرے پاس مہلک ہتھیار موجود ہے۔ میں اکھاڑے ہی میں اپنا لاحہ عمل مرتب کر چکا تھا کہ مجھے کیا کرنا ہے۔ اکھاڑے میں اترنے سے پہلے خود تو دعائے دلیری کی ایک خوراک لے لوں گا، اور اگر قسمت نے ساتھ دیا تو جگہ کو دعائے بزدلی کی ایک خوراک دے دوں گا۔ اگلے روز میں نے دعائے دلیری کی ایک خوراک پی اور دعائے بزدلی ساتھ لے کر کوچہ جانا کی طرف چل پڑا۔ وہاں جگہ کے تمام شاگردوں کے علاوہ اکھاڑے میں ورزش کرنے والوں کا بھی ہجوم تھا۔ سب مجھے دیکھ کر ہنسنے لگے۔ میرے دونوں بدن میں آگ سی لگ گئی۔ بہرحال دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہونے والا تھا۔ جگہ پہلوان پوری طرح تیار تھا۔ وہ بہت غصے میں معلوم ہوتا تھا۔ میں نے نہایت ادب سے اسے سلام کیا، لیکن اس نے جواب نہیں دیا۔ اس کی بجائے اس نے نخوت سے مجھے تیار ہونے کا اشارہ کیا۔ ایسے نہیں پہلوان، میں نے خوش دلی سے کہا، پہلے مہمان نوازی کرو، میرے اپنے اور سب کے لیے دودھ منگواؤں، ورنہ میں نہیں لڑوں گا۔ میں تیری آخری خواہش ضرور پوری کروں گا، جگہ نے کہا اور اپنے پٹھے کو دودھ لانے کو کہہ دیا۔ چند لمحے بعد تمام حاضرین کے سامنے دودھ کے بڑے بڑے پیالے دڑے ہوئے تھے۔ کام دشوار تھا لیکن قسمت میرے ساتھ تھی۔
جیسے ہی مجھے موقع ملا میں نے جگہ کے سامنے والے پیالے میں دعائے بزدلی انڈیل دی، پھر میں نے اپنا پیالہ اٹھا کر منہ سے لگا لیا۔ اس کے بعد میں نے آنکھ اٹھا کر جگہ کی طرف نہیں دیکھا۔ وہ دودھ پی کر میں نے لنگوٹ کسا اور اکھاڑے میں اتر آیا۔ اب میں بے حد مطمئن تھا۔ آؤ پہلوان، میں نے سینہ پھیلاتے ہوئے کہا۔ اکھاڑے میں ہر طرف کہکے گونجنے لگے، شاید میری پسلیاں کچھ زیادہ ہی نمایاں ہو گئی تھیں۔ جگہ غصے سے پھنکارتا ہوا اکھاڑے میں اتر آیا، اس سے اپنے بدن پر اکھاڑے کی مٹی ملی اور ایک نعرہ لگا کر میرے مقابل آ گیا۔ میری کوشش یہی تھی کہ کچھ دیر خود کو اس سے بچاتا رہوں۔ دعا کا اثر کسی بھی وقت شروع ہو سکتا تھا، لیکن اس چکر میں میرا پیر لپٹ گیا اور میں چاروں شائن چھت ہو گیا۔ یہ دیکھتے ہی جگہ بدمست ہاتھی کی طرح میری طرف بڑھا۔ اس نے ایک زوردار ٹھوکر مارنی چاہی تھی، لیکن پھسلتا ہوا اس کی پہنچ سے دور ہو گیا۔ مجھے اپنے سارے وجود میں جوش اور ولولے کی ایک تیز لہر گردش کرتی ہوئی محسوس ہو رہی تھی۔ ابھی میں کھڑا ہوا ہی تھا کہ جگہ نے مجھے اپنی گرفت میں لے لیا۔ اب گویا وہ مجھ سے معانقہ کر رہا تھا۔ میرا برا حال تھا، تمام ہڈیاں کڑکڑا رہی تھیں۔ اس عالم میں بھی میرے حوصلے میں کوئی کمی نہیں آئی تھی۔ میں نے اس کے کئی ہاتھ مارے، لیکن اس پر کوئی اثر نہ ہوا۔ اس کے برعکس اس کی گرفت مزید سخت ہو گئی تھی، شاید اس پر دعا کا اثر بھی شروع نہیں ہوا تھا۔ پھر اچانک جگہ نے مجھے چھوڑ دیا اور میں کسی مردہ مچھلی کی طرح زمین پر گر گیا۔ اس وقت ہلنا بھی میرے لیے دوبر تھا، لیکن میں سوچ سکتا تھا میرے حوصلے میں کمی نہیں آئی تھی، بلکہ وہ پہلے سے بڑھ گیا تھا۔ جی چاہ رہا تھا کہ اٹھوں اور جگہ پر ٹوٹ پڑوں، لیکن میرا جسم میری خواہش کے مطابق عمل نہیں کر سکتا تھا۔ اس وقت مجھے اندازہ ہوا کہ محض حوصلے اور دلیری سے کچھ نہیں ہوتا، جسم میں جان بھی ہونی چاہیے اور آدمی کو داؤ پیچ سے بھی آگاہ ہونا چاہیے۔ بہرحال جیسے ہی جگہ پر بزدلی حملہ آور ہوگی تو یقیناً صورتحال میرے حق میں ہو جائے گی۔ میں یہ سوچ کر مطمئن ہو گیا۔ میں بے جان سا مٹی پر پڑا تھا اور وہ مجھے چڑھا رہا تھا، چیلنج دے رہا تھا۔ جسم میں جان نہ ہونے کے باوجود میرے حوصلے اور دلیری نے مجھے پاؤں پر کھڑا ہونے میں مدد دی، لیکن میرا اٹھنا قیامت ہو گیا۔ اس مرتبہ جگہ نے مجھے اپنی گرفت میں لیے بغیر ہی میری مرمت شروع کر دی۔ جب تک جسم میں جان نہیں، میں اپنے قدموں پر کھڑا رہا، بالآخر دیر ہو گیا۔ میرے حواس بالخصوص سماعت بہت اچھی طرح کام کر رہی تھی۔ مجھے معلوم تھا کہ اب تماشائی اور جگہ کے پٹھوں کی نظروں میں میرے لیے احترام ہے۔ شاید وہ میری قوت برداشت اور حوصلے کے متعارف ہو گئے تھے، لیکن میں اس بات کا منتظر تھا کہ دعائے بزدلی جگہ پر قبض کرتی۔ پھر اچانک ہی میری سماعت سے وہ مکالمے ٹکرائے اور امید کی واحد کرن بھی اندھیرے میں ڈوب گئی۔ جگہ کے کسی پٹھے نے اس کے شاگرد خاص کو مخاطب کیا تھا، کیوں شابو، تو اس سے مقابلہ کرے گا؟ نہیں، میں کسی سے مقابلہ نہیں کر سکتا، وہ ہکلانے لگا۔ ابے شابو، تجھے کیا ہو گیا؟ تو کانپ رہا ہے، کیا بخار ہو گیا تجھے؟ پٹھے کی آواز سنائی دی۔ پھر شاید اس نے شابو کا ہاتھ تھام کر دیکھا تھا۔ ابے بخار کیسا؟ تیرے تو ہاتھ پاؤں ٹھنڈے ہو رہے ہیں۔ میں گڑ جاؤں گا، مجھے ڈر لگ رہا ہے، شابو پھر ہکلایا۔ یہ مکالمے جگہ نے بھی سنے اور داڑا تھا، شابو بزدل، دفعہ ہو جائے یہاں سے اور دوبارہ مجھے صورت مت دکھانا اپنی۔ اس کے ساتھ ہی سارا چکر میری سمجھ میں آ گیا۔ میں جگہ کے سامنے پیالے میں دعائے بزدلی ملا کر مطمئن ہو گیا تھا۔ پھر میں نے اپنی طرف سے نظریں ہی پھیر لی تھی۔ اس دوران میں قلباً جگہ نے اپنا پیالہ اپنے شاگرد خاص کی طرف بڑھا دیا تھا۔ یوں اس ہونہار کا پہلوانی میں مستقبل طریق ہو گیا تھا اور ساتھ ہی میرا منصوبہ بھی برباد ہو گیا تھا۔ گلو خلاصی کی کوئی صورت بھی نہیں تھی۔ مجھے اپنی مرمت کا غم نہیں تھا، البتہ یہ دکھ ضرور تھا کہ میں ریشمہ سے محروم رہ جاؤں گا۔ ان سب باتوں کے باوجود میری دلیری میں کوئی فرق نہیں آیا تھا۔ چنانچہ جب جگہ نے طنزیہ لہجے میں مجھ سے کہا، ابے کب تک یہاں بیٹھا اینڈتا رہے گا؟ یہ تیرے باوا کے گھر کا بستر نہیں ہے، تو میں نہ جانے کیسے اٹھا اور جگہ پر چپٹ پڑا۔ وہ تیار نہیں تھا۔ اس کے سنبھلتے میں نے کئی کراڑے ہاتھ جاڑ دیے۔ وہاں موجود ہر شخص سناٹے میں آ گیا اور جگہ بھی بونچ کر رہ گیا تھا۔ پھر دفتر میں نے اس کے چہرے پر غصے کی سرخی ابھرتے دیکھی۔ اس کے بعد میری وہ ٹکائی ہوئی کہ اللہ ماں، لیکن میں پٹنے کے باوجود ڈٹا رہا۔ ہر بار وہ مجھ سے پوچھتا، بتا ہار مانتا کہ نہیں، اور میں انکار کر دیتا۔ میری جان اس وقت چھوٹی جب میں بے ہوش ہو گیا تھا۔ بس ظاہر ہے آدمی بے ہوشی کی حالت میں ہار ماننے سے انکار نہیں کر سکتا۔ ہوش آیا تو میں اکھاڑے کے باہر نالے کے پاس پڑا تھا۔ میں اپنے گھر کس طرح پہنچا، یہ داستان طولانی
ہونے کے ساتھ بے حد دردناک بھی ہے۔ گھر پہنچ کر میں نے آئینے کے سامنے کھڑے ہو کر دیکھا تو خود پر اس وقت کے ہیروشیما کا گمان ہوا جس پر ایٹم بم گرائے صرف چند منٹ ہوئے ہوں گے۔ میں نے کراہتے ہوئے آہیں بھرتے ہوئے اپنی مرمت پٹی شروع کی، لیکن متاثرہ حصہ اتنا وسیع تھا کہ مرہم اور پٹی دونوں ہی کم پڑ گئے۔ اس کے باوجود بری طرح پٹی زدہ ہو کر خود بھی اپنے آپ کو کسی تابوت سے نکلی ہوئی حنوط شدہ لاش تصور کرنے لگا۔ باہزار وقت میں اپنے بستر پر لیٹا تو لیٹتے وقت میری چیخیں نکل گئیں۔ دوسری صبح میں ابھی بستر پر ہی تھا کہ میرے ایک شناسا آدم کے دستک کے ساتھ ساتھ وہ حلق پھاڑ کر بھی چلا رہے تھے۔ مجھے اٹھ کر دروازہ کھولنا ہی پڑا، حالانکہ اس دوران مجھ پر قیامت ہی گزر گئی۔ دروازہ کھولتے ہی وہ اندر گھس آئے۔ خدشہ تھا کہ مجھے اس حالت میں دیکھ کر وہ چیخیں مارتے ہوئے بھاگ نکلیں گے، لیکن انہوں نے مجھے دیکھ کر زور زور سے ہنسنا شروع کر دیا۔ بھائی مان گے تمہیں، انہوں نے اپنی ہنسی میں بریک لگا کر کہا۔ کیا بہروب بڑا ہے؟ کیسا بہروب متین صاحب؟ میں برا مان گیا، میں شدید زخمی ہوں۔ چھوڑو بھائی یار، انہوں نے میرے کندھے پر ایک زوردار ہاتھ رسید کر دیا۔ مجھے معلوم ہے آج یکم اپریل ہے۔ مجھے بھی یاد آ گیا کہ آج یکم اپریل ہے۔ میری روایت تھی کہ اس روز اپنے دوستوں سے مذاق کیا کرتا تھا، لیکن اس دن وہ روایت میرے گلے پڑ گئی۔ میں ابھی متین صاحب کا پہلا جملہ برداشت نہیں کر پایا تھا کہ انہوں نے دوسرا ہاتھ رسید کر دیا۔ میری تو جان ہی نکل گئی۔ ادھر متین صاحب کو اس کھیل میں لطف آنے لگا تھا۔ میں جتنی منت سماجت کرتا وہ اتنے زور سے ہاتھ مارتے۔ نوبت باقاعدہ کشتی تک جا پہنچی، جبکہ میں جگہ پہلوان کے بعد کسی مچھر سے ہاتھا پائی کرنے کا بھی متحمل نہیں ہو سکتا تھا۔ متین صاحب کا خیال تھا کہ میں نے زندگی کا کامیاب ترین مذاق پیش کیا ہے، عملی مذاق پیش کیا ہے۔ ان کا کہنا تھا مجھے فلم اور ٹی وی والوں سے رجوع کرنا چاہیے۔ بلا کر میرے زخموں سے پھر خون رسنے لگا اور میں بے ہوش ہو گیا۔ مجھے بے ہوش دیکھ کر متین صاحب کے ہاتھوں کے طوطے اڑ گئے۔ انہوں نے چیخ چیخ کر تمام محلے والوں کو اکٹھا کر لیا۔ بہرحال جب مجھے ہوش آیا تو میرے گرد خاصا مجمع لگا ہوا تھا۔ ارے صاحب، میں تو انہیں دیکھتے ہی بھاگ گیا تھا، یہ بری طرح سے زخمی ہے، متین صاحب محلے والوں سے کہہ رہے تھے۔ میرا جی چاہا کہ چیخ چیخ کر بتا دو کہ اس شخص نے میرے ساتھ کیسا سلوک کیا ہے، لیکن منہ کھولنے کی کوشش میں مجھے اپنا جبڑا چٹکتا ہوا محسوس ہوا۔ میں نے بوکھلا کر منہ بند کر لیا اور ہونٹ بھینچ لیے۔ بہرحال مجھے ٹھیک ہونے میں 15 دن لگ گئے۔ اس دوران میں محلے والوں نے میرا بہت خیال رکھا۔ حالت کچھ بہتر ہوئی تو یا لوگ یہ جانے پر موثر ہو گئے کہ مجھے کیا حادثہ پیش آیا تھا۔ عجیب ابتدا تھی، سچ بول نہیں سکتا تھا اور انہیں مطمئن کرنا بھی ضروری تھا۔ چاروں نے چار میں نے ایک کہانی گھر کر سنا دی۔ اس رات میں نے بروس لی کی فلم کا پہلا شو دیکھا۔ میں نے انہیں بتایا۔ فلم دیکھ کر نکلا تو ایک اندھیری گلی سے گزرتے ہوئے دیکھا کہ ایک شخص ایک لڑکی سے دستے درازی کر رہا ہے۔ میں نے فوراً مداخلت کی، کیونکہ میں ہر لڑکی کو اپنی عزت سمجھتا ہوں۔ لڑکی تو کھسک گئی، لیکن وہ شخص میرے گلے پڑ گیا۔ قریب سے دیکھنے پر معلوم ہوا کہ وہ جاپانی ہے۔ میں نے بھی بروس لی کی فلموں سے بہت کچھ سیکھا ہے، چنانچہ میں بڑھ گیا۔ داؤ پیچ تو مجھے بہت آتے ہیں، لیکن انہیں استعمال کرنے کا موقع نہیں مل سکا۔ میں بہت زخمی ہو گیا، لیکن ڈٹا رہا۔ تانگ آ کر وہ بھاگ اٹھا۔ میں کافی دیر تک اس کا پیچھے بھاگا، پھر زخموں کی تکلیف نے مجھے نہ ڈال کر دیا، ورنہ وہ بدبخت مجھ سے بچ کر نہیں جا سکتا تھا۔ محلے والے سب میری اس داستان سے بے حد متاثر ہوئے۔ ان کی نگاہوں میں میرے لیے احترام تھا۔ کچھ لوگ تو باقاعدہ ایش ایش کرنے لگے تھے۔ وہ میری زندگی کی پہلی گپ تھی جو بہت متاثر کن ثابت ہوئی تھی۔ میں دل ہی دل میں بہت خوش ہوا، لیکن اس گپ کے شدید نتائج کا اندازہ مجھے شام کو ہوا تھا، جب تھانے کا SHO اور 2 کانسٹیبلوں کے ساتھ میرے گھر آدم کا معلوم ہوا کہ وہ جھوٹ بول کر میں نے خود اپنے پیروں پر کلہاڑی مار لی ہے۔ پولیس والوں کو دیکھ کر ہمیشہ میری حالت غیر ہو جاتی ہے۔ میں ٹکر ٹکر تھانے دار کی طرف دیکھنے لگا۔ بتائیے کیا واقعہ پیش آیا تھا آپ کے ساتھ؟ SHO نے پوچھا۔ جی وہ ایک ترک باشندہ تھا، میں نے بوکھلاتے ہوئے کہا۔
تڑک؟ مجھے تو پتا چلا ہے وہ کہ جاپانی تھا۔ تھانے دار نے کڑی نظروں سے میری طرف دیکھا۔ جی ہاں، جاپانی ہی تھا۔ دراصل میں ترکوں اور جاپانیوں میں تمیز نہیں کر پاتا۔ بہرحال ہمیں اس کا خلیہ لکھوا دیجیے۔ ایسی وارداتیں پہلے بھی ہو چکی ہیں۔ جی ایسی وارداتیں؟ جی ہاں، ایسی وارداتوں میں ایک جاپانی ہی ملوث ہے، لیکن کوئی بھی اس کا خلیہ نہیں بتا سکا۔ آپ نے اس سے خاصی دیر مقابلہ کیا تھا، لہٰذا اس سلسلے میں یقیناً ہماری مدد کر سکتے ہیں۔ خدا کی پناہ! میں نے آنکھیں بند کر لی۔ کیسا خوفناک اتفاق تھا کہ میں بلا وجہ چکر میں پھنس گیا تھا۔ بہرحال میں نے تصور کو کام میں لاتے ہوئے اس غریب جاپانی کا خلیہ بیان کر دیا، جسے میں نے کبھی خواب میں نہیں دیکھا تھا۔ محرر نے میرا بیان لکھا اور پھر مجھے اس پر دستخط کرنا پڑے۔ ان کے چاہتے ہی میں نے سوچا کہ یہ مکان چھوڑ کر بھاگ نکلوں۔ میں نے عجیب مصیبت مول لے لی تھی۔ مجھے نہیں معلوم تھا کہ زندگی کا پہلا جھوٹ اس قدر مہنگا پڑ چکا تھا۔ بھاگنا یوں بھی نقصان دہ تھا کہ پولیس مجھ پر دروغ گوئی کا الزام لگا کر حوالات میں ڈال دیتی۔ اب تو اپنے جھوٹ کو بہرحال نہیں بانا تھا۔ پھر یہ اطمینان بھی تھا کہ تمام جاپانی ایک جیسی ہی ہوتی ہیں، لیکن بلی ایک دفعہ رستہ دیکھ لے تو پیچھا نہیں چھوڑتی۔ تیسرے ہی دن تھانے سے بلاوا آ گیا۔ انہوں نے کسی جاپانی کو دار لیا تھا۔ اب مجھے اس کی شناخت کرنا تھی۔ جی تو چاہا کہ یہ شہر چھوڑ دوں، لیکن کانسٹیبل سر پر سوار تھا۔ حکم حاکم، مرگ مفاجات، مجھے تھانے جانا ہی پڑا۔ لیکن یوں ہی نہیں چلا گیا، بلکہ پہلے محلے کے ایک کرم فرما چودھری صاحب کے پاس جا پہنچا۔ چودھری صاحب کی واحد خوبی یہ خوبی ہے کہ وہ ہر شخص کی مدد کے لیے توند بستہ رہتے تھے۔ توند بستہ یوں کہ بے پناہ تحقیق کے باوجود یہ پتہ نہیں چلتا تھا کہ ان کی توند کہاں سے شروع ہوتی ہے اور کمر کہاں ختم ہوتی ہے، بلکہ اس سلسلے میں کچھ لوگ تو یہ مصرع بھی پڑھتے ہیں۔ چودھری صاحب کا دعویٰ ہے کہ شہر کا ہر تھانے دار ان کا لنگوٹیا یار ہے۔ اس لیے میں نے تھانے جانے سے پہلے چودھری صاحب کو ساتھ لینا ضروری سمجھا۔ خوش قسمتی سے چودھری صاحب گھر پر ہی مل گئے۔ مجھے دیکھ کر انہوں نے خوشی کا اظہار کیا۔ کہیے ابو میاں، کیسے ہیں آپ؟ کیا خدمت کر سکتا ہوں میں آپ کی؟ انہوں نے حسب عادت پوچھا۔ سنا ہے شہر کے ہر تھانے میں آپ کی بڑی بات ہے۔ ہاں بھائی ہاں، چودھری صاحب نے مجھے کو تاؤ دیتے ہوئے کہا۔ خون ہے جو مجھے نہیں جانتا ابھی پرسوں ہی؟ کون ہے جو مجھے نہیں جانتا؟ ابھی پرسوں ہی میرے ایک دوست کا لڑکا بند ہو گیا تھا۔ کون ہے جو مجھے نہیں جانتا؟ ابھی پرسوں ہی میرے دوست کا ایک لڑکا بند ہو گیا تھا۔ بیچارے نے بہت کوشش کی، لیکن بات نہیں بنی۔ حق صاحب کے پاس آئے، میں متعلقہ تھانے میں گیا اور تھانے دار کے خوب کھان کھینچے۔ بیچارہ گڑیا ازاری کرنے لگا۔ تب کہیں جا کر میں نے اسے چھوڑا اور اس نے میرے دوست کے لڑکے کو چھوڑ دیا۔ بہت خوب چودھری صاحب، میں نے خوش ہو کر کہا۔ بس تو پھر میرے ساتھ تھانے چلیے۔ تمہارے ساتھ تھانے؟ اچانک چودھری صاحب کا چہرہ پھک پڑ گیا۔ لیکن کیوں؟ وہ حق لانے لگے۔ تھانے دار نے مجھے کسی کی شناخت کے سلسلے میں بلایا ہے۔ میں نے کہا میں اکیلے جاتے ہوئے ڈر رہا ہوں۔ چودھری صاحب کا تو جیسے خون خشک ہو گیا۔ انہوں نے مری مری سی آواز میں مجھ سے انتظار کرنے کا کہا، خود کوٹ پہننے کا کہہ کے گھر میں داخل ہو گئے۔ بہت دیر ہو گئی، چودھری صاحب گھر سے نہیں نکلے۔ کچھ دیر میں نے انتظار کیا، پھر دروازے پر دستک دی۔ کئی دستکوں کے جواب میں دروازہ کھلا اور ان کی بیگم نے مجھے آگاہ کیا کہ چودھری صاحب کی طبیعت اچانک خراب ہو گئی ہے۔ مجھے معلوم تھا کہ چودھری صاحب کی طبیعت اچانک کیوں خراب ہو گئی ہے، چنانچہ میں سرد آہیں برتا اکیلے ہی تھانے کی طرف چلا گیا۔ تھانے تک تو میں ٹھیک ٹھاک ہی پہنچا تھا، لیکن تھانے کی عمارت پر نظر پڑتے ہی میری حالت غیر ہو گئی۔ ٹانگیں لرزنے لگی اور ٹھنڈے پسینے چھوٹنے لگے۔ خدا جانتا ہے کہ میں کس طرح تھانے میں داخل ہوا تھا۔ ایک کانسٹیبل نے مجھے ایس ایچ او کا کمرہ دکھایا۔ میں اس کمرے میں یوں داخل ہوا جیسے 15-20 آدمی مجھے پیچھے سے دھکیل رہے ہوں۔ ایس ایچ او نے غالباً ایک نظر میں مجھے دیکھا اور پہچان لیا۔ اچھا ہوا تم خود ہی آ گئے، اس نے گھبراتے ہوئے کہا۔ چوری کرنے والے کو تو میں ویسے ہی نہیں بخشتا۔ مولا بخش، ذرا دکھانا 2-4 ہاتھ۔ اس سے قبل کہ میں کچھ کہتا، مولا بخش نے میرے بال مٹھی میں جکڑ کر کئی زوردار ہاتھ میری گدی پر رسید کر دیے۔ جگہ پہلوان کی یاد تازہ ہو گئی تھی۔ میری نگاہوں میں نیلے پیلے دائرے لہرانے لگے۔ کیوں بے، چوری کرتا ہے اور ہمارے علاقے میں؟ مولا بخش نے ایک اور ہاتھ جماتے ہوئے کہا۔ خدا کی قسم میں چور نہیں ہوں۔
میں گڑگڑانے لگا۔ میں نے زندگی میں کبھی چوری نہیں کی، صاحب یہی کہتے ہیں۔ تھانے نے دانت پیستے ہوئے کہا، کیوں مولا بخش، کیا خیال ہے؟ یہ تو جناب بیکاریوں کا ٹھیکیدار معلوم ہوتا ہے۔ مولا بخش نے بغور میری طرف دیکھتے ہوئے کہا، اچھا؟ تھانے نے مسکرا کے کہا، تو ہو جائے کچھ اور خاطر مدارت۔ جناب میں چور نہیں ہوں، میں نے احتجاج کیا، میں تو وہ ہوں جو پانی والا۔ تھانے نے حیرت سے میری طرف دیکھا، پھر شاید اسے میں پوری طرح یاد آ گیا۔ اچھا، تو تم اس کی شناخت کے لیے آئے ہو، یہی بات ہے نا؟ کیسا پہچانا میں نے تمہیں آرے صاحب؟ میں تو آدمی کو پہلی نظر میں پہچان جاتا ہوں۔ جی ہاں جناب، میں نے تھوک نگل کر ہمنوائی کی۔ بیٹھ جاؤ، اس نے کرسی کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا۔ میں تقریباً کرسی پر گر ہی گیا، چکر آ رہے تھے بری طرح۔ ہم نے آدمی کو پکڑ لیا، تھانے دار بولا، اور جاپانی تو نہیں، لیکن اس کے نقوش جاپانیوں جیسے ہیں۔ ویسے بھی وہ تمہارے بیان کردہ حلیے پر پورا اترتا ہے۔ میرا خیال ہے جناب کہ آپ سے غلطی ہو ہی نہیں سکتی۔ میں نے خوش آمدانہ لہجے میں کہا، شناخت کی کیا ضرورت ہے؟ ہاں یہ تو ہے، لیکن رسمی کارروائی بھی ضروری ہے۔ تھانے دار بولا، یہ کیس میرے لیے بہت اہم ہے، اس کا خلیہ آپ کے سوا کوئی بیان نہیں کر سکا، اسے شناخت بھی آپ ہی کریں گے۔ پھر وہ مولا بخش کی طرف مڑا، جاؤ اسے لے کر آؤ۔ میں نے خوف سے آنکھیں بند کر لی، اس مصیبت کا میرے پاس کوئی حل نہیں تھا۔ اب میری گواہی سے نہ جانے کس کی شامت آنے والی تھی۔ وہ 2 قتل بھی کر چکا ہے، تھانے نے انکشاف کیا۔ میں مزید دہل گیا، کس مصیبت میں پھنس گیا۔ پھر میں نے سوچا کہ اس شخص کو دیکھتے ہی انکار کر دوں گا، یہ وہ آدمی نہیں ہے۔ میں بلا وجہ کسی قاتل کی دشمنی کیوں مول لیتا پھروں؟ کچھ دیر بعد قدموں کی آہٹ سنائی دی۔ میں نے آنکھیں کھول کر دیکھا تو حیران رہ گیا۔ وہ شخص میرے بیان کردہ حلیے پر پورا اترتا تھا۔ میں نے کمرے میں آتے ہی خونخوار نظروں سے میری طرف دیکھا۔ میں نے جلدی سے منہ پھیر لیا، مجھ میں اسے نظریں چار کرنے کی ہمت نہیں تھی۔ کیوں، یہی ہے نا وہ شخص؟ تھانے دار نے اس کی طرف اشارہ کر کے دریافت کیا۔ نہیں جناب، یہ وہ شخص نہیں ہے، میں نے دھیرے سے کہا۔ میرا گلا خشک ہو رہا تھا، کاش میں نے وہ بات زور سے کہی ہوتی۔ میرے بولنے کے فوراً بعد ہی تھانے دار نے زور سے بولنا شروع کر دیا۔ ٹھیک ہے، شناخت ہو گئی ہے، اس نے بے حد خوش ہو کر کہا۔ مولا بخش واپس لے جاؤ اسے، اور گواہ رہنا کہ ہمارے گواہ نے اسے پہچان لیا ہے۔ لیکن جناب میں نے تردید کرنا چاہی۔ بس خاموش رہو، تھانے دار نے مجھے ڈانٹ دیا۔ تم نے اسے پہچان لیا ہے، اب تم منحرف نہیں ہو سکتے۔ اس اسنا میں مولا بخش اس بیچارے کو ہنکاتا ہوا باہر لے گیا۔ لیکن جناب یہ وہ شخص نہیں ہے، میں نے احتجاج کرتے ہوئے کہا۔ یاد رکھو، یہ بھی ممکن ہے کہ تمہیں اس کا ساتھی سمجھ لیا جائے گا۔ تھانے دار نے دھمکی دی۔ بس اب گھر جاؤ اور آرام کرو۔ میں گھر لوٹ آیا، لیکن بے حد پریشان تھا۔ نہ جانے وہ اس بیچارے کا کیا حشر کریں گے۔ اس کے علاوہ اس بیچارے نے تو مجھ بیچارے کو جن نظروں سے دیکھا تھا انہیں میں بھول نہیں سکتا تھا، اور نہیں تو اس کے متعلقین میرے پیچھے پڑ سکتے تھے۔ سوچتے میرے دماغ کی رگیں کھنچنے لگی۔ میں خوف زدہ تھا۔ اب نجات کی صورت یہی تھی کہ غائب ہونے والی دعا کے ذریعے ساری دنیا کی نگاہوں سے اوجھل ہو جاؤں، لیکن وہ دعا ابھی تاحال نامکمل ہی تھی۔ میں نے پھر سے اس دعا پر کام کرنا شروع کر دیا۔ اس بار نسبتاً زیادہ پریقین تھا، لیکن اگلی ہی شام میں امتحان میں پڑ گیا۔ مجھے اپنے گھر کے باہر کسی گاڑی کے رکنے کی آواز سنائی دی۔ مجھ سے ملنے والا کوئی ایسا شخص نہیں تھا جس کے پاس گاڑی ہو۔ میں نے کھڑکی سے جھانک کر دیکھا تو میرا دم نکل گیا۔ وہ لوگ خطرناک دکھائی دیتے تھے۔ مجھے اندازہ ہو گیا کہ میں کسی بڑی دشواری میں پڑنے والا ہوں۔ یہ سب اسی جھوٹ کا شاخسانہ معلوم ہوتا تھا۔ وہ تعداد میں 4 تھے، ان میں سے نصف آدمی بھی میرے لیے بہت کافی تھا۔ پھر دروازے پر دستک سنائی دی۔ میں کہیں بھاگ بھی نہیں سکتا تھا۔ اب یہی ایک صورت تھی کہ میں غائب ہونے والی دعا استعمال کر لوں۔ اس صورت میں ممکن تھا کہ وہ میرے گھر کو سیب زدہ سمجھ کر بھاگ اٹھے۔ میں نے دعا کی ہڑاک پی اور لائٹ آف کر دی۔ پھر میں دبے قدموں سے آگے بڑھا اور دروازے کو دھیرے دھیرے پراسرار انداز میں کھول دیا۔ میں معاملے کو پوری طرح اسیبی رنگ دینے کے موڈ میں تھا۔ پھر میں دروازے سے ہٹ کر کھڑا ہو گیا۔ احتیاطاً میں نے اپنے سائے کی طرف دیکھا، وہ غائب تھا۔ اس کا مطلب تھا کہ میں غائب ہوں۔ وہ چاروں اندر آ گئے، انہوں نے ادھر ادھر دیکھا۔ پھر میری سمجھ میں کچھ نہ آیا، لیکن وہ چاروں مجھ پر ٹوٹ پڑے۔ میں بوکھلا کر رہ گیا، میرے منہ سے آواز بھی نہ نکل سکی۔ میں حیران تھا کہ وہ لوگ ایک غائب آدمی کو اس قدر نپے تلے انداز میں کیسے مارے ہیں؟ ارے پہلے اسے پوچھ تو لو، ان میں سے ایک بولا۔ پھر سے لائٹ آن کر دی۔ روشنی ہوتے ہی مجھے پتہ چلا کہ میں غائب نہیں ہو سکا تھا۔ اندھیرے میں سایہ نظر نہیں آنے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، اس لیے میں خود فریبی میں مبتلا تھا۔ غرض میں سوچتا رہا اور پٹتا رہا۔ انہوں نے مار کر میرا برقص نکال دیا۔ اچانک مجھے خیال آیا
کہ شور مچانا چاہیے. بس پھر کیا تھا, میں نے وہ ویلا شروع کر دیا. وہ دھمکیاں دیتے رہے لیکن میں کہاں چپ ہونے والا تھا. قصہ مختصر کہ میرے بے حد شور مچانے کے نتیجے میں مجھے چھوڑ بھاگے, لیکن میں اس سے پہلے بے ہوش ہو چکا تھا. تو اس سے دل میں پھر پٹیوں میں جکڑا تھا. جب سے ان دعاؤں کا چکر چلا تھا میرا بدن عجیب عذاب میں مبتلا تھا. لیکن اب مجھے ضد ہو چکی تھی کہ دعائیں غیاب کے ذریعے اپنا اور قوم کا مستقبل سنواروں گا. اب تو وہ دعا اور بھی اہم ہو گئی کیونکہ ایک جھوٹ کے نتیجے میں نہ جانے کتنے دشمن بنا چکا تھا. میں نے اس دعا پر پھر کام شروع کر دیا. اس دفعہ میں بہت زیادہ احتیاط برت رہا تھا, ہر چیز صحیح مقدار میں استعمال کر رہا تھا. اس دوران میں نے گھر کے دروازے پر تالا ڈال دیا تاکہ ڈسٹرب ہونے سے محفوظ رہوں. میں 4 دن تک مصروف رہا. دعا کی تیاری کے بعد اس کی آزمائش کا مرحلہ آ گیا. میں نے کھڑکی کے راستے باہر جا کر دروازے کا تالا کھولا اور اس سے اندر سے بند کرتے ہوئے دعاؤں کی الماری کی طرف بڑھ گیا. میں نے دعا کی ایک خوراک لی اور اپنے سائے پر نظر جما دی. کچھ ہی دیر بعد میرا سایہ غائب ہو گیا. میں نے کئی بار بلب بجھایا لیکن سایہ دکھائی نہ دیا. پھر میں نے گھڑی کی طرف دیکھنا شروع کیا. 10 منٹ گزرے, پھر آدھا گھنٹہ گزرا لیکن میرا سایہ نمودار نہ ہوا. گویا میں نے دعا کی خامی دور کر دی تھی. مارے خوشی کے بے اختیار میرا جی تو چاہا کہ چیخ کر سب کو اپنے اس کارنامے کے بارے میں بتا دوں, مگر ابھی میں یہ سوچ رہا تھا کہ دروازے پر دستک ہونے لگی. میں نے کھڑکی سے جھانک کر دیکھا پڑوس کا ایک بچہ دروازے پر کھڑا تھا. میں دروازہ کھولنے کے لیے بڑھا لیکن پھر ٹھٹک کر رک گیا. میں اس وقت غائب تھا. ایسی صورت میں دروازہ کھولتا تو بچہ ڈر جاتا, لیکن پھر سوچا تجربہ تو کر کے دیکھوں, کہیں آواز بھی تو غائب نہیں ہو جاتی. یہ سوچ کر میں نے بچے کو پکارا, کیا بات ہے بیٹے؟ ابو انکل آپ کا فون آیا ہے, بچے نے جواب دیا. مجھے شرارت سوچی. وہ بچہ محلے کے شریر ترین بچوں میں سے ایک تھا. میں نے اسے ڈرانے کے لیے دروازہ کھول دیا. دروازہ کھولتے ہی بچہ اندر آ گیا. جلدی چلیے انکل آپ کا فون آیا ہے, اس نے میری طرف دیکھتے ہوئے کہا. میں مسکرائے بغیر نہ رہ سکا. بچہ مجھے بیوقوف بنا رہا تھا. کسی واحد غائب سے کوئی کیسے گفتگو کر سکتا ہے؟ لیکن پھر بوکھلا کر رہ گیا. بچے کے انداز سے ظاہر ہوتا تھا کہ وہ مجھے دیکھ رہا تھا. بیٹے کیا میں غائب نہیں ہوں؟ میں نے پوچھا. بچہ کھیکھی کر کے ہنسنے لگا. انکل ایسے کون غائب ہوتا ہے, آپ کو تو اللہ میاں ہی غائب کریں گے. جی چاہا کہ اس گستاخ کی ایک رپٹ رسید کروں, لیکن فوراً ہی خود پر قابو پا لیا. افسوس اس بات کا تھا کہ میں غائب نہیں ہو سکا تھا. اچھا بیٹے یہ بتاؤ, میں نے گلوکیر ہو کر پوچھا, تمہیں میرا سایہ دکھائی دے رہا ہے؟ جی ہاں انکل, وہ رہا آپ کے پیچھے. بے اختیار میں جی چاہا کہ دیوار سے سر ٹکرانا شروع کر دوں. مجھے کمرے کے دونوں بلب جلا کر چیک کرنا چاہیے تھا, لیکن میں نے صرف سامنے والا بلب جلایا تھا. چند لمحوں میں ذہنی حالت سنبھلی تو میں بچے کے ساتھ گھر سے نکل آیا. اس بچے کا گھر مجھے بے حد پسند تھا کیونکہ وہاں پر نہ صرف ٹیلی فون تھا بلکہ ایک حسین اور طرزدار لڑکی بھی تھی. میں جب بھی کوئی ٹیلی فون ریسیور کرنے وہاں جاتا اسے دیکھنے کی کوشش ضرور کرتا تھا. وہ میرے لیے ہمیشہ واحد غائب قسم کی کوئی چیز ثابت ہوتی. مدت سے میری خواہش تھی کہ اس کی رفاقت میسر آئے, لیکن آج تک کامیابی نہیں ہوئی تھی. بچہ مجھے ڈرائنگ روم میں چھوڑ کر خود اندر چلا گیا. فون سن کر میں زندگی سے اور زیادہ بیزار ہو گیا. وہ میرے ایک قرض خواہ کا فون تھا. میں نے اس سے کچھ دن کی مہلت طلب کی اور فون رکھ دیا. میں باہر نکل نہیں مانا تھا کہ بچہ ڈرائنگ روم میں واپس آ گیا. ابو انکل ابھی جائیے گا نہیں؟ بچے نے کہا. باجی آپ سے سائنس کا ایک سوال پوچھنے آ رہی ہیں. میں خوشی سے سرجھاڑ ہو گیا. مجھے اپنے کانوں پر یقین نہیں آ رہا تھا کہ اب تو دعا کی ناکامی کا افسوس بھی ظاہر ہو گیا تھا. میں جلدی سے صوفے پر بیٹھ گیا. کچھ دیر بعد وہ تناز کمرے میں داخل ہوئی. اسے دیکھ کر میری سانسیں فی الفور بے ترتیب ہو گئی. کمرے میں آ کر لڑکی نے ادھر ادھر دیکھا, پھر بچے کو آواز دی, خالد خالد. کیا بات ہے باجی؟ بچہ اس کی آواز سن کر آ گیا. ابو بھائی کہاں چلے گئے؟ اس نے پوچھا. میرا غصے کی شدت سے برا حال ہو گیا. ابو ہی کیا کم تھا کہ بھائی کا دم چلا بھی لگ گیا. پتہ نہیں باجی, ابھی تو یہیں بیٹھے تھے, بچے نے جواب دیا. اب مجھے صحیح صورتحال کا احساس ہوا. میں غائب ہو چکا تھا. کیسی ستم صرف تھی کہ میں حسب خواہش تو غائب نہ ہو سکا, لیکن اب جب کہ میرا حاضر ہونا ضروری تھا میں غائب ہو گیا تھا. میں انہیں پکار کر اپنی موجودگی کا احساس بھی نہیں دلا سکتا تھا, ورنہ وہ خوفزدہ ہو کر باغ نکلتے. میں دان بیچے دم وقت کھڑا رہا. مجھے دعا پر غصہ آ رہا تھا کہیں وہ کھڑکی کے راستے نہ بھاگ گیا ہو. بچے نے کھڑکی کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا. ممکن ہے, لڑکی نے اس بات میں سال آتے ہوئے کہا. صورت ہی سے سنکی معلوم ہوتے ہیں. مجھے اس لڑکی پر بے تحاشا غصہ آیا. میں اسے کیسی امیدیں لگائے بیٹھا تھا اور وہ میرے بارے میں کیسی رائے ظاہر کر رہی تھی.
پھر میں نے ان دونوں کو سزا دینے کا ارادہ کر لیا۔ میں نے ایک زوردار چیخ ماری، لڑکی کے ہاتھ سے کتاب چھوٹ گئی۔ میری دوسری چیخ سن کر وہ دونوں سر پر پاؤں رکھ کر بھاگ اٹھے۔ باہر نکلتے نکلتے دونوں ایک ساتھ دروازے سے ٹکرائے تھے۔ مجھے یہ دیکھ کر ہنسی آ گئی۔ پھر میں چپکے سے باہر نکل آیا۔ اس وقت میں بے حد خوش تھا۔ اس نامعلوم لڑکی کی حقیقت ہی کیا تھی؟ اب تو ساری دنیا میرے قدموں میں تھی۔ میں جو چیز میں آئے کر سکتا تھا، مجھے بھلا کون روک سکتا تھا؟ اب سب سے پہلے مجھے گھر پہنچ کر یہ چیک کرنا تھا کہ میں کتنی دیر غائب رہتا ہوں، لیکن مجھے اپنے گھر کے گرد کچھ لوگ منڈلاتے نظر آئے۔ شاید وہ میرے گھر کے دروازے پہ کھڑے تھے۔ میرے لیے بدلہ لینے کا ایک نادر موقع تھا۔ میں نے ایک پتھر اٹھایا اور پوری قوت سے ان میں سے ایک کے سر پر دے مارا۔ وہ چیختا چلاتا زمین پر ڈھیر ہو گیا۔ اس کا شارٹ پھٹ گیا، بل بل خون بہنے لگا۔ ابھی وہ حیرانی تھی کہ میں نے دوسرے شخص کو نشانہ بنا لیا۔ وہ اپنی کمر تھام کر زمین پر بیٹھتا چلا گیا۔ ان کی چیخیں سن کر محلے والے جمع ہو گئے۔ مجھے یقین تھا کہ اتنے لوگوں کی موجودگی میں وہ خبیث میرے گھر میں گھسنے کی ہمت نہیں کریں گے، لہٰذا میں اطمینان سے ٹہلتا ہوا آگے بڑھ گیا۔ راستے میں نے حلوائی کی دکان سے بے درک مٹھائی کھائی، پھر تجربے کے طور پر اس کے گلے سے 10 کا ایک نوٹ بھی اڑا لیا۔ دکان پر خاصا رش تھا، حلوائی بہت مصروف تھا۔ نوٹ اٹھاتے ہوئے میں دل ہی دل میں ڈر رہا تھا کہ کہیں کسی نازک موقع پر ظاہر نہ ہو جاؤں، لیکن خوش قسمتی سے ایسا کوئی گڑبڑ نہ ہوئی۔ اچانک مجھے ٹھوکر لگی اور شدید تکلیف کے ساتھ خون نکلنے کا احساس ہوا۔ میں ابھی تکلیف سے دوچار ہی تھا کہ ایک عجیب واقعہ ہوا۔ ایک صاحب اپنے خونخوار کتے کی زنجیر تھامے نزدیک سے گزرے تھے۔ اچانک کتا بڑک اٹھا، اس نے ایک جھٹکے سے خود کو آزاد کرایا اور مجھ پر جھپٹ پڑا۔ وہ میری پتلون کے پانچوں کو اپنے جبڑوں میں پیچ کر جھٹکے دے رہا تھا۔ اچانک ہی وہاں مچھلی بازار بن گیا۔ میں نے ایک زوردار چیخ ماری جو اس شور و گل میں دب گئی۔ اس کتے کو کسی ندیدہ شے پر چپٹتے دیکھ کر لوگ پوری طرح چیخنے لگے۔ ٹامی ادھر آؤ! کتے کے مائیں نے زنجیر تھام کر زور لگایا۔ اس جدوجہد میں میری پتلون کا پانچا داغے مفاڑا دے گیا۔ اب پتلون میرے پاس تھی اور پانچا کتے کے منہ میں تھا۔ میرے جسم سے الگ ہوتے ہی پانچا سب کو نظر آنے لگا۔ بھوت بھوت! بہت سے لوگ بھگوت چلانے لگے۔ عجیب صورتحال تھی۔ وہ صاحب کتے کو اپنی طرف کھینچ رہے تھے اور نامعقول کتا مجھ پر جپٹنے کے لیے زور لگا رہا تھا۔ میرے بدن پر لرزہ طاری تھا اور مارے خوف کی گیگی بن گئی۔ ادھر لوگوں کا بھی برا حال تھا۔ ان کی دانست میں کوئی نوواد بھوت تھا۔ کسی کو یہ خیال تک نہ آیا کہ بھوت پتلون نہیں پہنتے۔ بہرحال میری نظروں کے سامنے اس وقت باولے پن میں استعمال ہونے والے 14 بڑے بڑے انجیکشن رقص کر رہے تھے۔ سب سے بڑا مسئلہ اپنی جان بچانے کا تھا۔ کتا غالباً خون کی بو پا کر مجھ پر لپکا تھا۔ کتے نے ایک بار پھر زنجیر چھڑا لی۔ اسے آزاد دیکھ کر میری حالت غیر ہوگی۔ مجھے کسی نہ کسی طرح اپنا بچاؤ کرنا تھا۔ میں نے ادھر ادھر دیکھا، پھر لپک کر حلوائی کی دکھائی میں پڑا ہوا کرچا اٹھا لیا۔ ہر طرف سے بھوت بھوت کی آوازیں سنائی دے رہی تھی۔ نامعقول! تم کیوں چلا رہے ہو؟ میں نے دھڑ کر کہا۔ میں تو اس کتے سے اپنی ٹانگ بچا رہا ہوں۔ سنو! بھوت بول رہا ہے! مجمع میں سے کوئی چیخا۔ مارو اسے، پتھر مارو! کسی نے مشورہ دیا۔ اب میں دو طرف سے گر گیا تھا۔ ادھر وہ خبیث کتا میرے پیچھے پڑا تھا، ادھر لوگوں نے سنگزنی شروع کر دی تھی۔ کیس کے بعد شاید ہی کسی نے اتنے پتھر کھائے ہوں گے جو اس تھوڑی سی دیر میں نے کھائے تھے۔ بل آخر میں نے کرچا لے کر بھاگنا شروع کر دیا، لیکن نہ تو کتے نے میرا پیچھا چھوڑا اور نہ ہی پتھر مارنے والوں نے ہار مانی۔ میری تو عقل ہی خبت ہو کر رہ گئی تھی۔ میں غائب تھا، اس کے باوجود لوگ میرے پیچھے دوڑ رہے تھے۔ پھر میری سمجھ میں ساری بات آ گئی۔ میں تو غائب تھا، لیکن کرچا تو دوبارہ کے آپ سے بیروم تھا، اور مصیبت یہ تھی کہ کتے کی وجہ سے کرچے کو پھینک بھی نہیں سکتا تھا۔ کرچا نہ پھینکنے کی صورت میں میرا حشر مجنوں سے زیادہ برا ہوتا۔ عجیب صورتحال تھی۔ بہتری اسی میں تھی کہ میں کرچا تھامے دوڑتا رہوں۔ گھر قریب آنے پر کرچا پھینک کر میں گھر میں گھس ہی جانے والا تھا کہ گھسنا ہی میرے لیے عافیہ تھی۔ میں نے اپنی رفتار اور تیز کر دی، لیکن کرچے کی رفتار بڑھتی محسوس کر لوگوں نے بھی اپنی رفتار بڑھا دی۔ پھر میں نے پلٹ کر دیکھا، کتے کا تو دور دور تک پتہ نہیں تھا، البتہ سنگے بکفر جمع غفیر میرے تعاقب میں بڑھتا چلا آ رہا تھا۔ میں نے کرچے کو مجمع کی طرف اچھال دیا۔ لوگوں میں کھلبلی سی مچ گئی۔ اب وہ کرچے کے گرد گھیرا ڈال کر کھڑے تھے، لیکن کوئی بھی اسے چھونے کی ہمت نہیں کر پا رہا تھا۔
میں نے جیسے تیسے چابی نکالی اور گھر کے دروازے پر لگا تالا کھول دیا۔ پھر میں نے پلٹ کر دیکھا تو مجمع میں ایک عالم صاحب کا بھی اضافہ ہو گیا تھا۔ شاید کسی نے انہیں بھوت کے متعلق اطلاع دی تھی۔ گھر میں داخل ہوتے ہی میں نے دروازہ اندر سے بند کر لیا۔ پھر میں نے دعا کا توڑ استعمال کیا اور بستر پر ڈیر ہو گیا۔ کچھ دیر بعد اپنا سایہ دیکھ کر مجھے اندازہ ہوا کہ میں ظاہر ہو چکا ہوں، لیکن میرا جوڑ تھکن اور تکلیف سے دکھ رہا تھا۔ بستر پر لیٹے کچھ ہی دیر ہوئی تھی کہ دروازے پر دستک ہونے لگی۔ لوگوں کا شور بھی سنائی دے رہا تھا۔ میرا دل دک سے رہ گیا۔ شاید وہ لوگ میرا پیچھا کرتے ہوئے گھر تک آ پہنچے تھے۔ بے اختیار جی چاہ کے کھڑکی کے راستے فرار ہو جاؤں، لیکن بوقت یاد آیا کہ میں واحد حاضر ہوں۔ اس دوران میں دستک کی بجائے دروازہ در در بجانا جانے لگا۔ اچھا بھائی آ رہا ہوں، کیا دروازہ توڑ دو گے؟ میں نے جلا کر کہا اور جا کر دروازہ کھول دیا۔ دروازے کے باہر ایک ہجوم تھا۔ عامل صاحب سب سے آگے تھے۔ وہ خبیث بھی پہلی صف میں تھا جس نے مجھ پر پہلا پتھر پھینکا تھا۔ کیا بات ہے؟ میں نے حیرت ظاہر کرتے ہوئے پوچھا۔ ابو میاں، آپ کے گھر میں بھوت گھس گیا ہے؟ عامل صاحب نے کہا۔ بھوت؟ میرے گھر میں؟ بھائی یہاں تو صرف میں ہی ہوں۔ میاں وہ بھوت دکھائی نہیں دیتا، عامل صاحب بولے۔ اسے دیکھنے کے لیے بصیرت چاہیے، بصیرت۔ ہاں بھیا، وہ تمہارے ہی گھر گھسا ہے، نسیم صاحب بولے جو میرے پڑوسی تھے۔ آپ کو یہ یقین کیوں ہے؟ میں نے جلا کر پوچھا۔ کم وقت میرے سامنے مجھے ہی بھوت کہہ رہے تھے۔ بھائی یہ بات ثابت ہو چکی ہے، نصیب صاحب بولے۔ آج میرے گھر کچھ مہمان آئے تھے۔ تم تو جانتی ہو میرا گھر کتنا چھوٹا ہے، تم اکیلے ہو۔ میں نے سوچا انہیں تمہارے ہاں ٹھہرا دوں۔ میں نے انہیں تمہارا گھر دکھایا۔ دروازے پر تالا تھا۔ میں انہیں دروازے پر چھوڑ کر تمہاری تلاش میں نکل کھڑا ہوا۔ وہ یہی کھڑے تھے کہ ان پر پتھر برسنے لگے۔ اس وقت 2 مہمان تو ہاسپٹل میں ہیں اور 2 گاؤں واپس بھاگ گئے۔ میرا جی چاہا کہ اپنا سر پیٹ لوں۔ نصیب صاحب کے مہمانوں کو میں اپنا دشمن سمجھ بیٹھا تھا۔ بہرحال یہ اطمینان بھی ہوا کہ آئندہ ان کے مہمانوں کے عذاب سے میں محفوظ رہوں گا۔ بھائی یہ گھر چھوڑ دو ورنہ نقصان اٹھاؤ گے، کسی نے مجھے مشورہ دیا۔ ارے نہیں صاحب، میرے ساتھ بزرگوں کی دعائیں ہیں، وہ بھوت میرا بال بھی واقع نہیں کر سکتا۔ میں نے سینہ تان کر جواب دیا۔ جیسی تمہاری مرضی، نصیب صاحب نے کہا۔ ہم تو تمہیں صرف سمجھا ہی سکتے ہیں۔ لوگ واپس چلے گئے تو میں دروازہ بند کر کے اندر آیا۔ اچانک مجھے اپنی حماقت کا احساس ہوا جس پر کسی نے توجہ نہیں دی تھی۔ میں نے گھر آ کر کپڑے نہیں بدلے تھے اور محلے والوں کے سامنے اسی پتلون میں چلا گیا تھا جس کا پانچہ کتے نے نوچ لیا تھا۔ میں نے فوراً اس پتلون سے نجات حاصل کی اور ہمیشہ کے لیے اسے تیری دکھا کر جلا ڈالا۔ ایک بات اچھی تھی کہ اب لوگ میرے اسیب زدہ مکان سے دور رہیں گے، یعنی میں اپنا کام سکون کے ساتھ کر سکوں گا۔ میں نے دعا پر مزید 2 دن کام کیا۔ دعا کی ایک خامی دور ہو گئی، یعنی دعا استعمال کرنے کے بعد غائب ہونا یقینی تھا، لیکن مجھے حاضر ہونے کی خصوصیت پر کنٹرول نہیں ہو سکا تھا۔ اس کے باوجود میں دعا کی مدد سے بہت سے کام کر سکتا تھا۔ 2 دن بعد ایک اور واقعہ رونما ہوا۔ اس روز میں دعا استعمال کر کے غائب حالت میں مٹر گشت کر رہا تھا کہ شور و گل سنائی دیا۔ میں نے دیکھا کہ ایک شخص ہاتھ میں بریف کیس لیے بھاگا چلا جا رہا تھا۔ بہت سے لوگ اس کا تعاقب کر رہے تھے۔ صاف ظاہر تھا کہ وہ کوئی چور یا ڈاکو ہے۔ میں نے سوچا کہ رنگا لگا کر اسے گرا دوں، لیکن پھر میں اس کے ساتھ ہی جانے کا فیصلہ کیا۔ چنانچہ میں بھی اس کے ساتھ دوڑ لگا دی۔ گلی ختم ہوتے ہی وہ شخص ایک کار کی طرف لپکا جو اس کی منتظر تھی۔ ڈرائیونگ سیٹ پر ایک آدمی بیٹھا تھا۔ پچھلی نشست کا دروازہ کھلا ہوا تھا۔ بھاگنے والے نے بریف کیس گاڑی میں اچھالا اور پھر پچھلی نشست پر بیٹھ گیا۔ میں نے بھی بیٹھنے کی کوشش کی، لیکن گاڑی چل پڑی۔ میں دروازے کا ہینڈل تھام چکا تھا اور گاڑی شروع ہی سے تیز رفتاری سے بڑھی تھی۔ اب میں دروازہ چھوڑ بھی نہیں سکتا تھا۔ میں حاضر غیب کا چکر بھول گیا اور بری طرح چیخنے لگا، لیکن ٹریفک کے شور میں مجھے اپنی آواز سنائی نہیں دے رہی تھی۔ میں سڑک پر گھسیٹ رہا تھا۔ میرے دونوں گھٹنے ادھر ادھر کر رہ گئے۔ مجھے یقین ہو گیا کہ آج بچ نہیں سکوں گا، لیکن مجھے اس کے بعد بھی برا وقت دیکھنا تھا، اس لیے ایک سپیڈ بریکر کی وجہ سے کار کی رفتار کم ہوئی۔ میں نے موقع غنیمت جان کر دروازے کا ہینڈل چھوڑ دیا اور سپیڈ بریکر کے قریب لمبا لیٹ گیا۔ میں ابھی خدا کا شکر ادا کر ہی رہا تھا کہ ایک سائیکل سوار میرے اوپر سے گزر گیا۔ ظاہر ہے سائیکل سمیت ہی گزرا ہوگا۔ مجھ پر سے گزرتے ہوئے وہ سائیکل سمیت الٹ کر گرا۔ وہ حیران نظر آ رہا تھا۔ شاید سے سپیڈ بریکر معمول سے کچھ زیادہ اونچا اور نرم بھی محسوس ہوا ہوگا، حالانکہ دیکھنے میں ایسا نہیں تھا۔
بہرحال اس کے گرنے سے میری جان بچ گئی، کیونکہ آنے والی گاڑیاں رک گئی تھی، مجھ پر سے صرف سائیکل ہی گزری تھی تو جسم ٹوٹ کر رہ گیا۔ اگر خدا نہ خواستہ کوئی کار گزر جاتی تو شاید میں قلین کی صورت بچھائے جانے کے کام ہی کا رہ جاتا۔ موقع سے فائدہ اٹھا کر میں نے گھسیٹتے ہوئے سڑک پار کر لی۔ اب میں اس وقت کو کوس رہا تھا کہ جب میں نے بریف کیس والے کا پیچھا کرنے کے متعلق سوچا تھا۔ گھر واپسی کی داستان عالم سنا کر میں آپ کا وقت ضائع نہیں کروں گا۔ میں اس نتیجے پر پہنچا ہوں کہ دعائے غیاب کی زخموں سے رشتہ داری ہے، لیکن میں نے سوچا کہ اپنی حماقتوں کا الزام دعا کو دینا مزید بڑی حماقت ہے۔ گھٹنوں کے زخم بھرنے میں کچھ دن لگ گئے۔ محلے والے شاید مجھ پر فاتحہ پڑھ چکے تھے، شاید ان پر بھوت کی دہشت سوار ہو گئی تھی۔ میرے خیال میں یہ میرے لیے بہتر ہی تھا، لیکن ایک رات مجھے پتا چلا کہ میرا خیال غلط ہے۔ اس رات 2 بجے نہ جانے کس طرح 2 آدمی میرے گھر میں گھس آئے۔ میرے لیے بچت کا کوئی موقع نہیں تھا۔ ظاہر میں دعا کھا کر تو سویا نہیں تھا، میرے پوری طرح جاگنے سے پہلے ہی وہ مجھے چھاپ بیٹھے۔ بتاؤ رقم کہاں ہے؟ ان میں سے ایک نے پوچھا۔ بھائی میرے پاس 18 روپے ہیں، وہ پتلون کونڈی پر لٹک رہی ہے، اس کی جیب میں ہے۔ دوسرے نے مجھے ایک تھپڑ رسید کر دیا۔ بکواس مت کرو، رقم کہاں ہے؟ میں نے قسمیں کھا کھا کر انہیں یقین دلایا، لیکن جلد ہی اندازہ ہو گیا کہ یہ کام ناممکن ہے۔ وہ بڑی بے دردی سے میری ٹکائی کر رہے تھے۔ ٹھوکریں تو وہ ایسے مارے تھے جیسے فٹ بال کے پیشہ ور کھلاڑی ہوں۔ انہیں شاید یہ خیال نہیں تھا کہ میں آدمی ہوں، کوئی فٹ بال ہی۔ پھر اچانک مجھے خیال آیا کہ میں نے بری طرح چیخنا چلانا شروع کر دیا۔ میری چیخیں ان کے لیے غیر متوقع تھیں۔ جب تک وہ مجھے روکتے میں ایک طوفان اٹھا چکا تھا۔ میرا پہلا تجربہ اس بار بھی کامیاب ثابت ہوا۔ انہوں نے چند اور واڑے کراڑے ہاتھ رسید کیے اور فرار ہو گئے۔ شور و گل کے باوجود آس پڑوس کا کوئی آدمی میرے گھر کے قریب بھی نہیں بھٹکا تھا۔ دوسری صبح میں نے چوراہے پر کھڑے ہو کر محلے والوں کو لتاڑنا شروع کر دیا۔ کیسی بے حسی ہے، میں نے چیخ کر کہا۔ سلام نے پڑوسیوں کا خیال رکھنے کا حکم دیا ہے۔ میں چیختا رہا، لیکن کسی کے کان میں جوں تک نہ رنگی تھی۔ میرے بھائی نصیر صاحب نے جواب دیا، لیکن بھوتوں سے کون دشمنی مول لیتا؟ کیسے بھوت؟ کہاں کے بھوت؟ میں نے دھاڑ کر کہا۔ چور گھس آئے تھے، انہوں نے مار مار کر میرا برقص نکال دیا۔ چور نہیں، بھوت ہی ہوں گے، ایک صاحب بولے۔ کیا خبر کب کس بیس میں چلے آئے؟ کوئی اعتبار نہیں ان کا۔ میں سر پیٹ کر رہ گیا۔ جی میں آیا کہ بھوتوں کا پول کھول دوں، لیکن اس میں خود میرا ہی نقصان تھا، چنانچہ خون کے گھونٹ پی کر رہ گیا۔ اب میں سوچنے پر مجبور ہو گیا تھا کہ وہ دعا مجھ پر میرے جسم پر بڑا وبال لے کر آئی تھی۔ کتنی مرمت ہو چکی تھی میری، کتنے خطرناک لوگ بلا وجہ میرے دشمن بن گئے تھے، اور فائدہ ایک ڈیلے کا بھی نہیں ہوا تھا۔ لیکن پھر میں نے یہ سوچ کر خود کو بہلا لیا کہ سارا قصور خود میرا ہی ہے، حماقت مجھ سے ہی سرزد ہوتی ہے۔ کچھ دن سکون سے گزرے، پھر اخبار کی ایک خبر نے میری زندگی کو دوبارہ متلاطم کر دیا۔ اس شخص نے، جسے تھانے دار نے زبردستی مجھ سے شناخت کروایا تھا، اپنے جرم کا اعتراف کر لیا تھا۔ لڑکیوں کا چکر تو ثانوی تھا، در حقیقت وہ شخص اسمگلروں کے ایک گروہ سے تعلق رکھتا تھا۔ اس کی نشاندہی پر گروہ کے کئی اور افراد بھی گرفتار کر لیے گئے تھے۔ اخبار میں میری تصویر بھی شائع ہوئی تھی، کیونکہ اس کی شناخت میں نے ہی کی تھی۔ میری بہادری کی بہت تعریف کی گئی، بیٹھے بٹھائے میری بہادری کی شہرت ہو گئی۔ میرا جھوٹ وسعت اختیار کر رہا تھا، لیکن اس واقعے نے مجھے یہ سوچنے پر مجبور کر دیا کہ میں دعا کی مدد سے قانون کے ہاتھ مضبوط کر سکتا ہوں۔ میں مجرموں کو پکڑنے کے سلسلے میں پولیس کی معاونت کر سکتا ہوں، اور ایسے میں کوئی قانون شکن تو نہیں تھا۔ مجرم عام طور پر ہاتھ پیر کے مضبوط ہوتے ہیں، جبکہ میں کمزور سا آدمی ہوں، لڑائی جھگڑے والا آدمی نہیں ہوں۔ لیکن اب مجھے بھی قوت میسر آ گئی تھی، انسانی آنکھ سے اوجھل ہونے کی طاقت۔ اب میں جرائم کی دنیا میں کھلبلی مچا سکتا تھا۔ یہ سوچتے سوچتے میری دھڑکنیں بے ربط ہونے لگی۔ میں خود کو شہرت کی بلندیوں پر محسوس کرنے لگا۔ میں تصور میں تمام معاشرے کو اپنا احسان مند دیکھ رہا تھا۔ میں ان دل خوشکن تصورات میں کھویا ہوا تھا کہ دروازے پر ہونے والی دستک نے مجھے چونکا دیا۔ میں نے احتیاطاً کھڑکی سے جھانک کر دیکھا۔ ایک ادیر عمر کا آدمی میرے دروازے پر کھڑا تھا۔ وہ خاصی باروب شخصیت کا مالک تھا، ساتھ ہی مجھے ایک کار بھی دکھائی دی۔ میں نے جا کر دروازہ کھول دیا۔ وہ شریف اور معزز آدمی مجھے کسی بھی طرح خطرناک معلوم نہیں ہو رہا تھا۔ فرمائیے جناب، میں نے اسے نہایت احترام سے مخاطب کیا۔ میں آپ کی کیا خدمت کر سکتا ہوں؟ ابو عمران آپ ہی ہیں؟ اس نے پوچھا۔ جی ہاں، میں نے جواب دیا۔ اس نے مسافر کے لیے ہاتھ بڑھایا۔ مجھے اپنی انگلیاں ٹوٹتی ہوئی محسوس ہوئی۔ اس کا ہاتھ بہت سخت تھا اور گرفت سخت تر تھی۔ تم سے مل کر بہت خوشی ہوئی برخودار۔ میں نے اخبار والوں کے دفتر سے تمہارا پتہ معلوم کیا۔
مجھے تمہاری بہادری نے بہت متاثر کیا۔ بس جی ذرا نوازی ہے آپ کی، میں نے خوش ہو کر کہا۔ میرا پہلا قدردان مجھ سے ملنے آیا تھا، آئیے تشریف لائیے۔ وہ اندر آ گیا۔ مجھے حیرت ہے کہ آپ نے دلبر سے اتنا سخت مقابلہ کیسے کیا ہوگا؟ کوئی بڑی بات نہیں جناب، میں نے سینہ پھلا کر کہا۔ میں بروسلی کا پرستار ہوں، مجھے مارشل آرٹ پر پوری دسترس ہے۔ کمال ہے، تو کیا آپ کسی بھی وقت اپنے فن کا مظاہرہ کر سکتے ہیں؟ جی، دلبر جیسے 4 آدمیوں سے میں اکیلا ہی نمٹ سکتا ہوں، مجھے زیادہ دیر بھی نہیں لگے گی۔ میں ہانکتا چلا گیا۔ بھلا اپنے پرستار کو مایوس کیسے کر سکتا تھا؟ ٹھیک ہے، آپ میرے ساتھ چلیے، اس شخص نے کہا۔ میں آپ کو بھرپور موقع دوں گا، آپ کو اپنے فن کا مظاہرہ کر سکیں۔ جی؟ میں سر پٹا کر رہ گیا۔ ارے نہیں، رہنے دیجیے، شاید آپ مذاق کر رہے ہیں۔ جی نہیں، میں سنجیدہ ہوں، اس نے جواب دیا۔ میں خاصے خطرناک لوگوں سے آپ کا مقابلہ کرواؤں گا۔ ارے نہیں قبلہ، آپ کیوں زحمت کرتے ہیں؟ میں بوکھلا گیا۔ آپ میرے مہمان ہیں، بتائیے ٹھنڈا پئیں گے یا گرم؟ بکواس مت کرو۔ اس نے جیب میں ہاتھ ڈالا اور کوئی چیز نکال کر میرے سامنے کر دی۔ یہ کیا چیز ہے جناب؟ میں نے گھبرا کر پوچھا۔ اسے پستول کہتے ہیں بیٹے، کیا تم نے کبھی پستول نہیں دیکھا؟ ارے جناب وہ دیکھے ہیں، عمر گزاری ہے اسی دہشت کی سیاہی میں، لیکن اس وقت ذرا جلدی میں پہچان نہیں سکا۔ خیر یہ ایک اچھا تحفہ ہے، میں وہ خوشی سے قبول کروں گا۔ یہ کہتے ہوئے میں نے پستول کی طرف ہاتھ بڑھا دیا، حالانکہ میرے ہوش اڑے ہوئے تھے۔ پیچھے ہٹو، وہ سخت لہجے میں بولا۔ پاگل معلوم ہوتے ہو، بہرحال تمہیں ابھی اور اسی وقت میرے ساتھ چلنا ہے۔ ارے صاحب میں کیا، میری اوقات کیا؟ آپ بلا وجہ مجھے اہمیت دے رہے ہیں۔ آپ نیلو کو لے جائیں، اپنے ساتھ قریب ہی رہتی ہے، میں کہتا ہوں چلو میرے ساتھ۔ وہ دار کر بولا۔ اچھا چل رہا ہوں، میں نے بوکھلا کر کہا، لیکن اپنی دعا تو لے لوں، بغیر دعا کے مجھے کچھ نہیں سوچتا۔ لے لو، اس نے پستول والا ہاتھ لہراتے ہوئے کہا، اور جلدی کرو۔ میں نے گویا پالا مار لیا تھا، دعا کی ایک خوراک لینے کے بعد میں غائب ہو جاتا اور وہ بال نوچتا رہ جاتا۔ خدا جانے وہ کون تھا، مجھ سے کیا چاہتا تھا۔ بہرحال نجات کا ذریعہ میرے ہاتھ آ گیا تھا۔ میں نے دعا کی شیشی اٹھا لی، ڈھکنا کھول ہی رہا تھا کہ اس نے مجھے ٹوک دیا۔ بس اسے ساتھ لے چلو، یہیں پینے کی ضرورت نہیں۔ کیا فرما رہے ہیں جناب؟ دعا پینے میں دیر ہی کتنی لگے گی؟ یہ دیکھیے، کہتے کہتے میں نے دعا کا ایک لمبا گھونٹ لے لیا، ڈھکنا بند کر کے شیشی میں واپس الماری میں رکھ دی۔ وہ بدستور پستول تھا، میں کھڑا تھا، مجھے بے ساختہ ہنسی آ گئی، میرے ہونٹوں پر فاتحانہ مسکراہٹ تھی۔ وہ احمق مجھے یعنی ایک غیبی آدمی کو اغوا کرنے آیا تھا۔ جلدی چلو، اس نے پھر پستول لے آیا۔ میں نے بوکھلا کر اپنے سائے پر نظر ڈالی، سایہ ابھی تک مدھم نہیں ہوا تھا، گویا وہ دعا پھر ضرورت کے وقت دگا دے گئی تھی۔ ٹھیک ہے چلیے، میں نے ایک سرد آہ بھرتے ہوئے کہا۔ دیکھو کوئی پڑوسی مل جائے تو یہ ظاہر نہ کرنا کہ میں تمہیں زبردستی لے جا رہا ہوں، ورنہ گولی مار دوں گا۔ میں اپنی تقدیر کو کوستا اس کے ساتھ باہر نکل آیا۔ اس نے پستول والا ہاتھ جیب کے اندر کر لیا، مگر میں جانتا تھا کہ وہ چوکس ہے۔ ہم باہر نکلے ہی تھے کہ نصیب صاحب ماں اپنے 4 مہمانوں کے نازل ہو گئے۔ ان کے مہمان اب صحت یاب ہو گئے تھے، لیکن میرے گائے کی طرف یوں دیکھ رہے تھے جیسے بکرا کسائی کو دیکھتا ہے۔ ارے بھائی، میں تو آپ ہی کے پاس آ رہا تھا۔ نصیب صاحب نے آگے بڑھ کر مجھے دبوچ لیا۔ وہ پانچوں میرے اور بن بلائے مہمان کے درمیان حائل ہو گئے تھے۔ بن بلائے مہمان ہنسا گڑبڑایا ہوا دکھائی دے رہا تھا۔ جی فرمائیے، میں نے نصیب صاحب سے پوچھا۔ آپ ذرا میرے ساتھ تو آئیے، انہوں نے کہا، اور پھر میرے بن بلائے مہمانوں کی طرف مڑے۔ معافی چاہتا ہوں جناب، بس 1-2 منٹ لوں گا۔ وہ محض اس بات میں سر ہلا کر رہ گیا۔ نصیب صاحب ہاتھ تھام کر مجھے ایک طرف لے گئے۔ ان کے مہمان اور میرا بن بلائے جان پانچوں ہماری نظر سے اوجھل ہو چکے تھے۔ یار ابو بھائی، یہ مہمان تو میری جان کو آ گیا۔ وہ گر گرانے لگے۔ تو بتائیے میں کیا کروں؟ میں نے پوچھا۔ یہ بتائیے کہ آپ کے گھر میں واقعی یہ سیب ہے؟ انہوں نے سوال کیا۔ آپ بے تکے سوال پر مجھے بہت غصہ آیا۔ میں کیا جانوں، میں نے چڑ کر کہا۔ میرا مطلب ہے میرے مہمانوں کو اپنے گھر ٹھہرا لیجئے، اگر سیب کو میرے گھر بیچ سکے تو کیا کہنا، بس کسی نہ کسی طرح ان کم بختوں کو ڈرا دیجئے۔ کیسی باتیں کر رہے ہیں، انہیں کیسے ڈرا سکتا ہوں؟ کیا میں آپ کو سیب نظر آتا ہوں؟ یہاں سیب میرے رشتہ دار ہے۔ میں بنا گیا۔ معاف کرنا بھائی، میری تو عقل ہی ہبت ہو کر رہ گئی ہے۔ نسیم صاحب مایوس لہجے میں بولے، آپ کو بلا وجہ زحمت دی، آئیے چلیں۔ ہم دونوں واپس آئے تو میرے اور نصیب صاحب کے مہمان وہی کھڑے تھے، مجھے دیکھ رہے تھے۔ مجھے دیکھ کر اس شخص کی آنکھیں چمکنے لگی۔ وہ مجھے اپنے ساتھ لے جانا چاہتا تھا۔ پھر نصیب صاحب
اپنے اور مہمانوں کے ساتھ چلے گئے. میں اس شخص کے ساتھ تنہا رہ گیا. اچانک مجھے اپنی حماقت کا احساس ہوا. بھاگنے کا اتنا اچھا موقع میں نے ضائع کر دیا تھا. چلو. بن بلایا مہمان گڑایا. ہم کار کی طرف بڑھ گئے. اس نے کار کی عقبی نشست کی طرف اشارہ کرتے ہوئے دروازہ کھولا تو میری روح فنا ہو گئی. عقبی نشست پر 2 خونخوار کتے بیٹھے تھے. ڈرائیور بھی کم خوفناک نہیں تھا. چلو بیٹھو جلدی کرو. میں دھیرے دھیرے میں جلتو جلالتو کا ورد کرتا ہوا پچھلی نشست پر بیٹھ گیا. اس نے دروازہ بند کیا اور اگلی سیٹ پر بیٹھ گیا. گاڑی چل پڑی. گاڑی چلتے ہی دونوں کتوں نے اپنے اپنے اگلے پنجے میرے سینے پر رکھ دیے. مجھے یوں لگا جیسے میرے سینے پر کئی من وزنی پتھر رکھ دیے گئے اور میں خوف سے لرزنے لگا. میری گگی بن گئی. ان کم وقتوں نے اس پر ایک طوفان کیا. ہوا کے سونگنے میں لگے جیسے میں آدمی نہیں بلکہ ان کا راتب ہوں. ان کی گرم گرم سانسیں مجھے ناگوار محسوس ہو رہی تھی لیکن موت کے تصور کے مقابلے میں تو انہیں خوشگواری کہا جا سکتا تھا. پھر نوبت سونگنے سے یا کاٹنے تک پہنچ گئی. بھائی صاحب انہیں ہٹائیے نا. میں نے سانس رو کر فریاد کی. یہ بدتمیزی کریں. اچھا وہ ہنس پڑا. لیکن تم تو بڑے تیز مار خان ہو. ارے صاحب کتے سے تو میں اتنا ڈرتا ہوں کہ اس طرز کا آدمی بھی نظر آ جائے تو پیشاب خطا ہونے لگتا ہے. آپ کو دیکھ کر بھی ڈر لگتا ہے. بکواس مت کرو. وہ دارا. میرے ایک اشارے پر یہ تمہیں پھاڑ کھائیں گے. میں دم بخود رہ گیا. اب میں یہ صرف دعا کر سکتا تھا کہ یہ سفر جلد از جلد تمام ہو جائے. میں نے آنکھیں بند کر لی. پھر انہیں اس وقت کھولا جب کار رک گئی. چلو نیچے اترو. اس شخص نے دروازہ کھولتے ہوئے مجھے حکم دیا. گاڑی کسی بڑی عمارت کے احاطے میں رکی تھی. عمارت کا بیرونی گیٹ دوبارہ بند ہو گیا. گاڑی رکتے ہی کچھ اور لوگ نظر آئے جو خطرناک معلوم ہوتے تھے. میں اترا اور پھر وہ کتے اترے اور احاطے میں دوڑے لگانے لگے. میں اس شخص کے پیچھے چل دیا. آپ نے بیکار زحمت کی جناب. آپ کہاں تک میری مہمانداری فرمائیں گے؟ کھانے کے معاملے میں میرا ذوق آپ کے لیے پریشان کن ہوگا. بس خاموش ہو. اس نے مجھے ڈانٹ دیا. میں خاموشی سے اس کے پیچھے چلتا ہوا ایک آراستہ اور بے راستہ کمرے میں پہنچا. اس کمرے کا فرنیچر بے حد قیمتی تھا. کم از کم میں نے اتنا خوبصورت فرنیچر اپنی زندگی میں پہلے کبھی نہیں دیکھا تھا. بیٹھ جاؤ. اس نے صوفے کی طرف اشارہ کیا. میں تعمیر کے سوا کچھ نہیں کر سکتا تھا. یہ صوفہ سیٹ تو بہت خوبصورت ہے جناب. میں نے صوفے کو ہاتھ سے دباتے ہوئے کہا. لاجواب فوم ہے. کہاں سے خریدا آپ نے؟ بکو مت. بالکل ڈفر معلوم ہوتے ہو. لیکن میں جانتا ہوں در حقیقت ایسا نہیں ہے. آپ کا خیال درست ہے. بھلا میں ڈفر کیسے ہو سکتا ہوں؟ میں نے برا مانتے ہوئے کہا. دلاور خان سے تمہارا کیا تعلق ہے؟ بڑا پرانا تعلق ہے جناب. میں نے جلدی سے کہا. میں 3 مرتبہ نقل مکانی کر چکا ہوں. میرا مکان اسی کے ذریعے بکا اور میں نے ہر مکان اس کے ذریعے خریدا. ارے جناب وہ تو فرشتہ ہے فرشتہ. اب تک کمیشن کے سلسلے میں میرے ساتھ 300 روپے کی رعایت کر چکا ہے جبکہ اس زمانے میں 3 روپے کی خاطر. کیا بکواس ہے. وہ اس طرح دارا کہ میں دہل کر رہ گیا. یہ تم کس دلاور خان کی بات کر رہے ہو؟ اسٹیٹ ایجنٹ ہے علی جان. میں نے لرزتے ہوئے کہا. اس بار اس نے اپنا سر پیٹ لیا. یار تم کہیں کریک تو نہیں ہو؟ وہ روحان سا ہو گیا.